السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج قرآن پاک کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 167 پورے تجوید و قواعد کے ساتھ۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ضرور ضرور چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ اگر آپ کے دل میں خواہش ہے اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں تجوید کے ساتھ قرآن تو میرے چینل کے ساتھ بنے رہیں۔ ہمارا سکھانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، آپ ضرور سیکھ جائیں گے۔ ایک ایک لفظ کو میں تجوید کے ساتھ بتاتی ہوں اور ایک ایک حرف کو کس طریقے سے نکالنا ہے وہ بہت ہی تفصیلی طور پر میں سمجھاتی ہوں۔ ویڈیو کو شیئر بھی کیا کرے صدقہ جاریہ کی نیت سے تاکہ آپ کو اس کا اجر ملے۔ اچھی چیزوں کو جب آپ شیئر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیتا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کوئی بھی ایک بندہ یا بندی کچھ ایک لفظ بھی سیکھتا ہے تو اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ تو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیا کریں۔ چلیے اب سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ تو ایک ہی آیت کو میں نے تلاوت کی ہے، تو یہ تقریباً 2.5 لائنز کا ہے، تو ہم اسی کو تفصیلی طور پر ہم سیکھیں گے۔ میرے چینل پر آپ کو ایک ایک آیت یا زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 آیت 3 آیت سے زیادہ آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ میں تفصیلی طور پر سمجھاتی ہوں۔ اگر آیتیں چھوٹی ہے تو میں 3 آیتوں کو ایک ہی ویڈیو میں سمجھاتی ہوں، اگر بڑی ہے تو ایک آیت کو ایک ویڈیو میں سمجھاتی ہوں۔ تو اسی طریقے سے آپ کو میرے چینل پر ملے گا۔ اگر آپ کو سورہ بقرہ شروعات سے سیکھنا ہے تو آپ میرے چینل پر پلے لسٹ میں چلے جائیں اور قرآن وتھ تجوید سیریز جو ہے اس میں جا کر کلک کریں، وہاں پر آپ کو سورہ بقرہ شروعات سے مل جائے گا۔ اور اگر آپ کو عامہ پارہ سیکھنا ہے یعنی کہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں جو ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں اس کے لیے بھی پلے لسٹ بنا ہوا ہے۔ عامہ پارہ وتھ تجوید 30 پارہ کچھ اس طرح سے میں نے پلے لسٹ بنایا ہوا ہے، وہ بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گا۔ تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ، یہاں پر دیکھیں یہ لفظ ہے وَقَالَ، واو زبر و، قاف الف زبر قا، لام لام زبر لل۔ تو یہاں پر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، سب سے پہلا حرف جو ہے وہ ہے واو اور وہ ہے زبر کی حرکت کے ساتھ، تو واو زبر و۔ دوسرا حرف ہے قاف اور وہ الف کے ساتھ لگ کر آ رہا ہے، یعنی کہ یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہمیں کرنا ہے۔ تو جب بھی الف مدہ آئے تو آپ کو پہلے نوٹس کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ وہ الف مدہ کس حرف کے ساتھ آ رہا ہے۔ میں نے بتایا تھا بہت سارے لیسن میں کہ الف کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے اور کبھی اسے ہم باریک پڑھتے ہیں، تو اس کی کیا کنڈیشن ہے، وہ اس کے جو شرائط ہے وہ کیا ہے وہ میں بتا رہی ہوں، غور سے سنیں۔ جب بھی الف موٹے حرف کے ساتھ آئے گا تو الف موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر الف باریک حرف کے ساتھ آ رہا ہے، جن حرفوں کو باریک پڑھنے کا حکم ہے، اگر اس حرف کے ساتھ آ رہا ہے تو الف کو ہم باریک رکھیں گے۔ اب یہاں پر آپ سوچیں گے کہ باریک اور موٹا حرف کیا ہے،
تو میں آپ کو بتا دوں کہ الف سے یا تک جتنے حروف ہے اس میں سے کچھ حروف باریک پڑھے جاتے ہیں اور کچھ حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ باریک پڑھنے والے حرف کو مستفیلہ کہا جاتا ہے، حروف مستفیلہ، اور جو حرف موٹا پڑھا جاتا ہے ان حرفوں کو کہا جاتا ہے حروف مستعلیہ۔ تو یہ جو قاف ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے جو کہ موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے۔ تو جب ہم قاف کے ساتھ الف کو پڑھ رہے تو اب یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ وقالل، کیا پڑھیں گے؟ وقالل، قالل، قالل۔ آواز پر غور کرے، غور و دھیان سے سنیں، اگر کچھ کام کر رہے تو اس کام کو اسٹاپ کر دے اور غور و دھیان سے سنیں میری آواز کو۔ کیا ہم پڑھ رہے؟ وقا، قا، قا، الف بھی موٹا ہو رہا نا، اگر ہم یہاں پر ہم پڑھ دیں گے وقا، کیا پڑھ دیں گے؟ وقا، تو یہ موٹا ہم نے نہیں کیا۔ موٹا کا مطلب ہے ایسا لگے گا کہ آپ گول گول کر کے نکال رہے ہیں، جیسے کہ یہاں پر ہم قاف نہیں پڑھیں گے، قاف، قاف ایسا پڑھیں گے تو قاف الف زبر قا، موٹا ہو گیا نا، الف خود بخود موٹا ہو جائے گا اگر آپ حرف کی ادائیگی صحیح طریقے سے کریں گے۔ تو یہ ہو گیا وقا، وقا لل۔ لام میں جیسے آپ پہنچیں گے آپ کی آواز باریک ہو جانی چاہیے، لام کو موٹا نہیں کرنا۔ اب اگر یہاں پر کوئی پڑھ دے وقالل، کیا پڑھ دے؟ وقالل، تو سننے میں بھی ایک عجیب سی آ رہی ہے آواز اور یہ طریقہ بھی غلط ہے تجوید کے مطابق۔ تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ وقالل، لام میں پہنچتے ہی آواز باریک، وقالل لل لذینت۔ اب یہاں پر دیکھیں وقالل، یہ سمجھ آ گیا۔ اس کے بعد لذینت، ذی میں ہم یا مدہ کر رہے، یا ساکن اور اس سے پہلے زیر ہے، اور ذال کو بہت ہی نرمی سے سافٹلی نکالیں گے، ذی، 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 سمجھ آ رہی؟ جو دو دانت ہے ثنایا علیہ، سامنے کے جو اوپر والے دو دانت ہیں نا جو ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں اسے کہا جاتا ہے ثنایا علیہ۔ اس کے کنارے پر زبان کی نوک کو لگانا ہے، زبان کی نوک ہلکی سی باہر ہوگی، اس بات کو میں واضح کر دوں، اور اس کے بعد جب منہ کو اوپن کریں گے اوپر کی تالو میں ٹچ ہوگا تب ذال ادا ہوتا ہے، ذال، 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 سمجھ آ رہی؟ ذال، اس طریقے سے ذال ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ لذینت، نون کو تا سے ملا دیا، اس کے بعد تبعو، کیا پڑھیں گے؟ تبعو۔ اب یہ لفظ جو ہے تبعو، اس میں مشکل کیا ہے؟ جس لفظ کو جب بھی آپ قرآن پڑھیں نا تو جو لفظ آتا ہے، لفظ آپ سمجھ رہے نا، حرفوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے اسے لفظ کہا جاتا ہے، یعنی کہ کئی حرف مل کر ایک لفظ بنتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر تبعو میں 4 حرف ملے ہیں نا، 4 حرف مل کر ایک لفظ بنا ہے۔ تو جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں تو ایک ایک لفظ پر غور کریں کہ ایک لفظ جو کئی حرفوں سے مل کر بنا ہے اس میں کتنے حروف آسانی کے ساتھ نکلنے والے ہیں اور کتنے حروف کو نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ اب جیسے یہاں پر دیکھیں تبعو، اس میں تا با واو بالکل آسانی کے ساتھ نکلتا ہے نا، ہر ایک کا نکل جاتا ہے آسانی کے ساتھ، لیکن یہ جو ایک حرف عین ہے یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، بعض لوگوں کا عین ادا ہی نہیں ہوتا۔ تو جب بھی کسی لفظ کو آپ ادا کریں نا تو اس لفظ کے اندر جو حروف ہے اس پر غور کریں کہ کتنے حروف آسانی سے نکل جا رہے ہیں اور کتنے مشکل ہو رہے ہیں نکالنے میں۔ تو جو حرف مشکل ہو رہا ہے نا اس حرف کی خوب مشق کرے، خوب پریکٹس کرے۔ تو بہرحال یہاں پر ہم کریں گے تبعو، عو، عو۔ اب یہاں پر کوئی کہے تبعو، کیا پڑھے؟ غور و دھیان سے میری آواز کو سنیں، تبعو، تبعو، تو کیا غلطی ہوئی؟ یہ جو عین ہے وہ کیا بن گیا؟ حمزہ بن گیا، اور اگر حرف چینج ہو جاتا ہے تو معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پڑھتے وقت حرف کی ادائیگی صحیح طریقے سے ہونا بہت ضروری ہے۔
تو حرف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا سیکھے. اس کے لیے آپ کو نورانی قاعدے میں یا تجوید میں مخارج کا بیان سیکھنا ہوگا. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے یہ تینوں لفظ کو جب ہم ملائیں گے. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، سمجھ آ رہی؟ پرفیکشن دیکھیں ہر حرف کو ادا کرنے کا اور تجوید کو مد نظر رکھتے ہوئے ادا کرنے کا. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، رو میں واو مدہ بھی ہم کر رہے ہیں کیونکہ واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے. یہ لائن سمجھ آگئی امید ہے. کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ ضرور بھی ضرور کمنٹ کریں، انشاءاللہ تعالی میں پھر سے سمجھاؤں گی. اور ایک خاص بات میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، اگر آپ میرے چینل سے کچھ بھی سیکھ رہے تو ضرور بھی ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی، اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو یقین جانے دوسرے لوگ بھی سمجھ جائیں. تو اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے اور آپ سیکھ رہے ہیں میرے چینل سے، میرے بتانے کے طریقے سے، تو ضرور بھی ضرور شیئر کیا کریں. آگے لو ان لنا، لام واو زبر لو. یہاں پر دیکھیں واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے کیا آ گیا؟ زبر آ گیا. تو بالکل یہاں پر جلد ادا کریں گے. لو لو لو، نرمی کے ساتھ جلد ادا کرنا. اب اگر کوئی یہاں پر پڑھ دے لو، کیا پڑھ دے؟ لو ان، تو غلط ہو گیا. تو ایسا کھینچنا نہیں ہے. کیا پڑھیں گے؟ لو ان، لو ان. نون مشدد کا غنہ کر رہے. یہاں پر دیکھیں نون اور میم دو حرف ایسے ہیں جب ان پر آپ کو شد یعنی کہ تشدید دکھائی دے تو آپ نے غنہ لازمی کرنا ہے. غنہ کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا، نہیں معلوم ہے تو میں بتا دوں. ناک میں تھوڑی دیر آواز کا روکنا غنہ کہلاتی ہے. تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے. لو ان لنا، اب غور کرے، آواز کو غور سے سنے. ان لنا، سمجھ آ رہی؟ نون کا جو زبر ہے بالکل ہم جیل چھوڑ رہے کیونکہ زبر زیر پیش کو بالکل لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے. تو ان میں تو میں نے دیر کیا، لیکن پھر نون کا جو زبر ہم پڑھ رہے ہیں اس کو جلدی ہم چھوڑیں گے. ان لنا، ان لنا، سمجھ آ رہی؟ تو لنا، نا میں الف مدہ پھر ہم کر رہے. آگے کروتن، کاف را زبر کر، را زبر را، کروا. اب یہاں پر دیکھیے رائے مشددہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. یہاں پر ایک چیز میں واضح کروں کہ را بھی کسی صورت میں موٹا اور کسی صورت میں باریک پڑھا جاتا ہے. تو را کے اوپر کبھی بھی زبر یا پیش آئے یا رائے مشددہ کے اوپر زبر یا پیش آئے تو را کو موٹا پڑھنا ہے. اگر را کے نیچے زیر ہو یا رائے مشددہ کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک رکھنی ہے. تو یہاں پر دیکھیں رائے مشددہ ہے نا، جس را کے اوپر شد آ جائے اسے کہیں گے رائے مشددہ، ٹھیک ہے. اب شد کسے کہتے ہیں؟ اسے کہا جاتا ہے شد. یہ جو سمبل آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ نشان، اسے کہتے ہیں شد عربی میں، اور اردو میں کہتے ہیں تشدید. دیکھیے ہر طریقے سے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے اور ہر طریقے سے آپ کو معلومات ہونی چاہیے. اب آپ صرف آپ جانیں گے کہ اسے تو کہا جاتا ہے تشدید. اب اگر کوئی آپ کو شد کہے تو آپ کہیں گے کیا بول رہا ہے، یہ تو غلط پڑھ رہا ہے. تو نہیں، آپ کو عربی میں بھی نام جاننا ضروری ہے. جیسے ہم تشدید اردو میں کہتے ہیں اسی طریقے سے ہم عربی میں اس کو شد کہتے ہیں. اسی طریقے سے ہم یہ جو نشان ہے نا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نشان، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جزم کہتے ہیں نا، اردو میں جزم، اور عربی میں اس کا نام ہے سکون. اسی طریقے سے جو زبر زیر پیش ہے اس کا بھی عربی میں زبر کو کہتے ہیں فتحہ، زیر کو کہتے ہیں کسرہ، اور پیش کو کہتے ہیں ضمہ. اسی طریقے سے کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان سبوں کا بھی عربی میں الگ الگ نام ہے. تو عرب ممالک میں جو لوگ پڑھتے ہیں یا جو بچے پڑھتے ہیں وہ عربی کے ساتھ سیکھتے ہیں. وہ نہیں کہتے کہ با زبر با، نو، با فتحہ با، تا فتحہ تا. تو اسی طریقے سے آپ لوگوں کو بھی ہر ایک چیز میں انشاءاللہ تعالی واضح کروں گی. تو یہاں پر کیا کہیں گے؟ را کے اوپر، رائے مشددہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو موٹا پڑھیں گے. لو ان لنا کرتن. اب آگے کروا، موٹا کر رہے. تن، تا کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور دو زبر کی تنوین کے بعد حرف فا آ رہا ہے. تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے. تو ہم کیا پڑھیں گے؟
करवतन, तन, नाक से आवाज आएगी इख्फा करते हुए, करवतन। आगे फनतबर्रा, सब में जबर है, गौर और ध्यान से देखे, सब में जबर है, सिर्फ रा को मोटा रखना है, इस बात का ख्याल रखें। फनतबर्रा, रा, फनतबर्रा, समझ आ रही? तो यहाँ तक देखे, लौ अन्ना लना करवतन फनतबर्रा। आगे मिनहुम, अब यहाँ देखिए नून साकिन, नून साकिन के बाद हर्फ हा, तो यहाँ पर हम कौन सा कायदा करेंगे? इजहार का कायदा करेंगे। देखिए नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हलकी के 6 हर्फ में से कोई हर्फ आ जाए तो हम वहाँ पर इजहार का कायदा करते हैं। अब इजहार का मतलब आप समझे, तफसीली वीडियो देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर नूरानी कायदा सीरीज जो है उसमें जाकर आप तफसील से सीख सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूं कि इजहार के माना है जाहिर करना। जाहिर हम किस चीज को करते हैं? नून की आवाज को। तो जाहिर करने का मतलब यह है कि सिर्फ जाहिर करके निकल जाना है, यहाँ पर बिल्कुल देर नहीं करनी और नाक में आवाज रोकना, छुपाना, ये सारा काम नहीं करना, बिल्कुल जल्द निकलना है। जहां भी इजहार का कायदा आए तो दिमाग में ये बात ले आए कि यहाँ पर रुकावट, रुकना और छुपाना, ये सारी चीजें नहीं करनी। तो नून साकिन के बाद जब 6 हर्फ आएगा तब ये कायदा इजहार का बनेगा और वहां पर जल्दी पढ़ना है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मिनहुम, मिन, एंड में नून जाहिर हुई और आगे हम चले जाएंगे, मिनहुम, 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 समझ आ रही? अब यहाँ पर कोई पढ़ दे मिनहुम तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखें कि यहाँ पर इजहार का कायदा में देर बिल्कुल नहीं करना। आगे कमा, कमा, काफ जबर का, मीम अलिफ जबर मा, मा में अलिफ मद्दा हो रहा है। आगे तबर्रऊ, तबर्रऊ में वाव मद्दा कर रहे हैं, रा को मोटा रखेंगे। वही कायदा जो यहाँ पर मैंने बताया था कि राय मुशद्ददा के ऊपर जबर है इसलिए रा को मोटा पढ़ेंगे। तबर्रऊ में वाव मद्दा कर रहे हैं। मिन्ना, क्या पढ़ेंगे? मिन्ना, नून मुशद्दद का गुन्ना भी किया और अलिफ मद्दा भी किया। अलिफ मद्दा करते हुए यहाँ पर स्टॉप करेंगे। अब देखिए बाज लोगों को पता है कि जब हम स्टॉप करेंगे तो आखिरी हर्फ के ऊपर हमजा लगाएंगे, जज्म लगाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत से लोग पढ़ेंगे मिन, क्या पढ़ेंगे? मिन, यानी कि अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। तो इस बात को गौर और ध्यान से सुने, जब भी अलिफ मद्दा पर करेंगे ना स्टॉप, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना अलिफ मद्दा है, अलिफ खाली से पहले जबर, तो पूरा अलिफ मद्दा पढ़ते हुए स्टॉप होना है, ठीक है? तो यहाँ पर मिन करके स्टॉप करेंगे तो गलत हो जाएगा, पूरा पढ़ना है मिन्ना, ऐसा। तो यहाँ तक देखें, वक़ाल लज़ीना तबऊ लौ अन्ना लना करवतन फनतबर्रअ मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना। समझ आ गई पूरी लाइन? आगे चले, कज़ालिका, अलिफ मद्दा भी करेंगे क्योंकि जाल के ऊपर क्या है? खड़ा जबर है, और खड़ा जबर किसके बराबर होता है? अलिफ मद्दा के। तो एक अलिफ के बराबर खींचना है, उसके बाद लीका, कज़ालिका, लीका, कज़ालिका, सिर्फ दाल में खींच रहे, बाकी कहीं नहीं खींचना। आगे युरीहिमुल्लाहु, युरी या पेश यू, रा या जेर री। यहाँ पर देखिए या साकिन और उससे पहले जेर है तो या मद्दा का कायदा करना है, यानी कि एक अलिफ खींचना है, लेकिन खींचते हुए आपको रा बारीक रखनी होगी। अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि रा के नीचे क्या है? जेर है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे यूरी, यूरी, यूरी। अब यहाँ पर कोई पढ़ दे यूरी, यूरी तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अपनी आवाज को बारीक रखनी है। यूरीहिमुल्लाहु, यूरी या मद्दा किया, उसके बाद ही मुल,
मीम को लाम से मिलाया लाहू। अब यहाँ पर लफ्ज अल्लाह आ गया ना, तो लफ्ज अल्लाह का लाम से पहले कौन सा हरकत है? पेश की हरकत है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? लफ्ज अल्लाह का लाम को मोटा करके पढ़ेंगे। बताया था कि लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश या जबर हो तो हम लफ्ज अल्लाह का लाम को मोटा करेंगे, और अगर जेर हो तो बारीक रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मीम के ऊपर पेश है तो हम लफ्ज अल्लाह को मोटा रख रहे, अगर जबर होता तब भी मोटा पढ़ते, लेकिन अगर इस मीम के नीचे जेर होता तब हम लफ्ज अल्लाह को बारीक रखते। ठीक है, समझ आ रही? क्लियर? आगे चले। युरीहिमुल्लाहु, युरीहिमुल्लाहु, लाहु लाहु मोटा करके। आगे अअमालहुम, हमजा आइन जबर आ, क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ पर बहुत सारे लोग पढ़ते हैं आमालहुम, क्या पढ़ते हैं? आमालहुम, गोया के उन्होंने आइन को हज़फ ही कर दिया। सही गलत तरीके से निकालना तो दूर की बात, उन्होंने हज़फ यानी कि ख़त्म कर दिया, गोया के आइन है ही नहीं, ऐसा उन्होंने पढ़ा। तो यहाँ पर आमालहुम नहीं पढ़ना, बल्कि आमालहुम, आमालहुम, हमज़ा आइन ज़बर आ, हमज़ा आइन ज़बर आ, हमज़ा आइन ज़बर आ। इस तरह से खूब प्रैक्टिस करें अगर आपका अदा नहीं होता है। अअमालहुम, तो समझ आ गई आइन को कैसे निकालना है। मीम अलिफ ज़बर मा, अलिफ मद्दा करेंगे, लाम ज़बर ला, हा मीम पेश हुम। अअमालहुम, आगे हसरातिन, हसरातिन, हा ज़बर हा, बिल्कुल सीने की तरफ से हा। जब हा को अदा करेंगे तो एक हवा की सी हलक से जाहिर होगी। हा सा, सीन को अदा करते वक्त सीटी वाली जो सिफत है वो जाहिर होनी चाहिए। ठीक है, सिफत सफ़ीर का खास ख्याल रखें जब भी हर्फ सीन को अदा करे। ये वाली जो सिफत है ना, सीटी वाली जो आवाज, ऐसा। हस हस रोतिन। अब यहाँ पर देखिए रा को मोटा रख रहे, रा और एक अलिफ खींचेंगे भी क्योंकि खड़ा जबर है। उसके बाद ता के नीचे दो जेर की तनवीन है और आगे आने वाला हर्फ आइन है। तो यहाँ पर हम फिर इजहार का कायदा करेंगे जैसे हमने मिनहुम में किया था। तो यहाँ पर भी हम जल्द करेंगे। हसरातिन अलैहिम, फिर आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई। यहाँ पर यालीन का कायदा हो रहा है, या साकिन से पहले ज़बर है, यालीन नरमी के साथ जल्द अदा करेंगे जैसे हम लोगों ने यहाँ पर अदा किया था। तो ये है वावलीन और ये हो गया यालीन। वाव साकिन से पहले ज़बर आए तो वावलीन, और या साकिन से पहले ज़बर आए तो यालीन, और दोनों को हम नरमी के साथ जल्द अदा करते हैं। अलैहिम, हामिम ज़िर हिम। अब यहाँ तक देखिए, कज़ालिक युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम हसरातिन अलैहिम। समझ आ गई? आगे वमा हुम, वाव ज़बर वा, मीम अलिफ ज़बर मा आ गया तो यहाँ पर अलिफ मद्दा करेंगे। वमा, आगे हा मीम पेश हुम। अब यहाँ पर देखिए मीम साकिन है और मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ रहा है। तो मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ना के साथ इख्फा किया जाता है। इस कायदे को कहा जाता है इख्फाए शफवी, और ये कायदा मीम साकिन के कायदे में आपको मिल जाएगा। जो हमने अगर आपके पास नूरानी कायदा है तो ये तकरीबन तख्ती नंबर 22 का लेसन है, वो आपको तख्ती नंबर 22 में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर विजिट करना चाहते हैं, चैनल में देखना चाहते हैं, तो आप मेरे नूरानी कायदे का जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। इख्फाए शफवी का कायदा अगर आप टाइप करें तो आ जाएगा। तो यहाँ पर इख्फाए शफवी का कायदा हो रहा है, और मीम साकिन के बाद बा आए तो इख्फाए शफवी होता है और उस वहाँ पर गुन्ने के साथ इख्फा किया जाता है। तो यहाँ पर रुकावट भी होगी। वमा हुम, नाक से आवाज़ भी थोड़ी जाहिर होगी। वमा हुम, हुम
بخارجین، بازر پھر بی، خوا زبر، کھڑا زبر خوا، الف مدہ کرتے ہوئے خوا ری، را کو باریک رکھیں گے، جینا، یہاں پر دیکھیں خوا میں کھینچنا ہے اور جی میں کھینچنا ہے، وما ہم بخارجین، بخارجین، خارجین، غور سے سنیں تو را کو اور نون کو ہم بالکل جل چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آگے چلے، من النار، میم زیر می، نون زبر نن، اب یہاں پر نون مشدد کا غنہ بھی ہے تو غنہ کریں گے یہاں پر نون مشدد کا، تو مینن، اس کے بعد الف مدہ نار، اس کے بعد را کے اوپر جب اسٹاپ کریں تو را کا زیر ہٹا کے ہم کیا لائیں گے، سکون لائیں گے۔ اب یہاں پر ایک چیز دیکھیں، یہاں پر اسٹاپ کرنا ہے اور آخری حرف بتایا تھا کہ رائے جب ساکینہ بن جائے، غور سے سنیں، را کے اوپر جب سکون آ جائے اور وہاں پر اسٹاپ کرنا ہے تو اب کس طریقے سے فیصلہ کریں گے کہ را موٹا ہوگا یا باریک، اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، تو را سے پہلے والا حرف کیا ہے، دیکھیے یہاں پر جب ہم اسٹاپ کرنے کی صورت میں، وقف کی صورت میں بتا رہی ہوں کہ را کے اوپر تو سکون آ گیا نا، تو سکون آ گیا تو اب را سے پہلے والا حرف کو دیکھیں گے، پہلے والا حرف کیا ہے، نون ہے، نون کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، تو اس را کو ہم کیا کریں گے، موٹا کریں گے، اگر نون کے اوپر پیش ہوتا تب بھی را کو ہم موٹا کرتے، لیکن اگر نون کے نیچے زیر ہوتا تو اس را کو ہم باریک رکھتے وقف کی صورت میں۔ تو رائے ساکینہ کا یہی قاعدہ ہے کہ رائے ساکینہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو رائے ساکینہ کو موٹا پڑھیں گے، اور رائے ساکینہ سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو رائے ساکینہ کو باریک رکھیں گے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا، رول کے مطابق موٹا پڑھیں گے، تو یہاں پر ہم جب اسٹاپ کریں گے، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، نار، سمجھ آ رہی، را کیسے موٹا ہو رہا ہے، آواز کو غور سے سنیں، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، سمجھ آگی، نار، رو، ایسا۔ اب یہاں پر دیکھیں خواہ کو نہ موٹا کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے، خواہ موٹے حروف میں سے، ایسا، بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ اب یہاں سے دیکھ لیں ایک بار، غور و دھیان سے سنیں آواز کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ سمجھ آگی، یہ آیت مکمل ہوتا ہے اور بہت محنت لگتا ہے سمجھانے میں، تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کرے، ثواب کی نیت سے اور اجر کمانے کی نیت سے، اور انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے اللہ تعالی کام لیتا رہے، اور اسی طریقے سے یہ پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ ایک چلا ہے، ایک سلسلہ جو جاری ہوا ہے، وہ ہمیشہ چلتا رہے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تعالی میری اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سبوں سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کرے، مجھے مزید 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 یہ جو دین کی جو تعلیم ہے، دین کے جو کام ہیں، اس میں حصہ لینے کا موقع دے، موقع عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے دعاؤں میں خاص یاد رکھیں۔